السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے کاروبار کی نفسیات پر۔ یہ نفسیات کی بیٹا وہ شاخ ہے جو کاروبار کرنے اور اسے کامیابی سے چلانے جیسے بنیادی امور کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے۔ روزگار اور صنعت سے متعلقہ یہ شاخ جدید دور کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیزی سے ترقی کی جانب جاری ہے۔ صنعت سے ریلیٹڈ ہی یہ بات ہے نا کہ آپ جو فیکٹری چلا رہے ہیں یا کوئی آپ کام کرنا شروع کر رہے ہیں تو وہ آپ کے کاروبار کا پارٹ ہے۔ جیسے جیسے ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں بیٹا، ہمارے جو کاروبار ہے، ہمارا جو بزنس ہے، کوئی بھی رن کر رہا ہے، کسی بھی طرح کا ہے، زراعت سے ریلیٹڈ ہے، صنعت سے ریلیٹڈ ہے، کسی بھی چیز سے، تو اس کی ترقی بہت ضروری ہے۔ یہ بات تو واضح ہے کہ کوئی بھی کاروبار پلک جھپکنے میں شروع بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس میں اتنی فوراً سے آپ کو ترقی بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے اصل اہمیت اس طویل منصوبہ بندی کی ہوتی ہے جو کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ مثلا آپ جس علاقے میں رہتے ہیں تو ضرورت ہے اس چیز کی کہ دیکھیں کہ کیا جو آپ کاروبار شروع کر رہے ہیں اس علاقے میں اس کی مانگ ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے، خام مال ہمیں کہاں سے ملے گا۔ یہ نہ ہو کہ ہم چیز شروع کر لیں اور خام مال ہمیں کہیں اور سے لانا پڑے اور اس پہ اتنا خرچہ آ جائے کہ ہمارا کام شروع کرنے سے پہلے ہی ہم لوگ ٹینس رہیں، اینکشیس رہیں کہ پتہ نہیں آگے کام چلتا ہے کہ نہیں چلتا۔ کارکن کہاں سے بآسانی دستیاب ہو سکتے ہیں، مال کو تیار کرنے کے بعد منڈی میں لے جانے کے کیا انتظامات ہوں گے، کون سے دیگر افراد یا شعبے اس صنعت کو کامیابی سے چلانے میں مددگار ثابت ہو سکیں گے، ان ماہرین کی دستیابی کیسے ممکن ہوئے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اگرچہ سرمایہ، ماہرین، متعلقہ سازوسامان، مشینری اور کشادہ عمارت کسی بھی کاروبار یا صنعت کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ان تمام عوامل کا تفصیلی مطالعہ اور تجزیہ کرنے کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کون سا کاروبار نفع بخش ہے، نہیں اسے کب اور کہاں شروع کیا جانا ہے۔ اگر میں اکثر مثال دیتی ہوں اسٹوڈنٹس کو کہ ہم ایک ہارڈ ایریا میں رہتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم لوگ کہیں بیٹا کہ ہم لوگ KFC کھول لیتے ہیں یا ہم میکڈونلڈ کھول لیتے ہیں، ان کی ایک برانچ، وہ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہاں ایک فرینچائز کھول لیں اس کی۔ عام برگر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے 100 تک میں، بہت بھی زنگر برگر 120 تک کا مل جائے گا، اور آپ جا رہے ہیں جی میکڈونلڈ پہ تو وہ برگر آپ کو کتنے کا ملے گا؟ وہ برگر آپ لوگوں کو ملے گا 500 تک میں۔ تو وہ برگر تو آپ لوگ خریدیں گے اور آپ لوگوں کو تو وہ مزے کا بھی نہیں لگے گا۔ ایک تو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہوگا اور سیکنڈلی وہ ایکسپینسو بہت ہے یہاں کے لوگوں کے حساب سے، اور ان کا مزاج نہیں ہے اس چیز کا، اور یہاں کے لوگ اب جا کے بہت سارے پوائنٹس آپ کو برگر اور شاورما کے کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جگہ جگہ۔ کچھ عرصہ پہلے تک اگر آپ دیکھیں تو ایسا نہیں تھا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو میکڈونلڈ اور یہ چیزیں یہاں پہ کھول کے تو آٹومیٹکلی اس کمپنی کو نقصان ہی ہے۔ تو پھر یہ ریکوائرمنٹ بہت ضروری ہے کہ دیکھنا کہ جو چیز ہم یہاں کھول رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کتنی سود مند ثابت ہوگی۔ اسی طرح سے یہاں پہ چمن کی فرینچائز کھلی تھی، چمن آئس کریم کی، کچھ عرصہ پہلے بیٹا۔ تو یہ بہت ضروری ہے دیکھنا کہ کیا وہ واقعی ایزی فیسیلیٹیو تھا کہ یعنی کہ اتنی دور سے آپ آئس کریم منگوا رہے ہیں اور پھر وہ لانے لے جانے کا خرچہ، کیونکہ یہاں تو میکنگ نہیں ہونی تھی آئس کریم کی، وہیں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ منگواتے ہیں، اور پھر اس کا معیار ویسا ہونا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ٹھیک ہو کیا۔ اسی طرح مقامات والوں نے اپنی شاپ اوپن کی لیکن لوگوں نے اہمیت نہیں اتنی دی کیونکہ انہیں وہ تھوڑی ایکسپینسو لگی، ٹھیک ہے، ان کا کاروبار بھی رن نہیں ہو سکا۔ تو بہت طویل منصوبہ بندی کے بعد ہی کوئی کام شروع کیا جائے تو وہ ہیلپ فل رہتا ہے۔ باقی ایک تھوڑی قسمت کا بھی بندے کا پارٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن آپ کی بہت طویل منصوبہ بندی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپس اینڈ ڈاؤنس تو پارٹ آف لائف ہے، لیکن پلاننگ یعنی کہ اس کا ایک پراپر اسٹرکچر تیار کرنا اور اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کو ذہن میں رکھنا بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ کاروبار کے تمام پہلو اور ان سے متعلقہ تمام انسانی مسائل کاروبار کی نفسیات کے دائرۂ عمل میں شامل ہیں۔ ان تمام عوامل کے ساتھ ساتھ صنعتی نفسیات کے اصول و ضوابط بھی اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ در حقیقت صنعتی نفسیات کا دائرہ صنعت کے انسانی پہلو پر محیط ہے، یعنی کہ وہ انسان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے انسان کو ڈیل کیا جائے گا، کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ لیکن کاروبار کی نفسیات میں صنعت اور کاروبار شروع کرنے کے مراحل بھی شامل ہیں۔ صنعت کی نفسیات میں ہم لوگ سٹارٹنگ میں یہ نہیں جاتے کہ ہم نے صنعت کیسے کھولنی ہے، وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صنعت تو کھلی ہوئی ہے، چل رہی ہے، فیکٹری چل رہی ہے، تو اس کو کیسے لوگ وہاں پہ لے کر آنے ہیں۔ لیکن کاروبار کی نفسیات میں یہ ڈفرینس آتا ہے بیٹا، کاروبار کی نفسیات میں آپ نے کاروبار کیسے شروع کرنا ہے یہ سٹیپ بھی اس میں شامل ہے۔
نیکسٹ برانچ جو ہے ہم نے ڈسکس کرنی ہے بیٹا وہ ہے تجرباتی نفسیات کی. نفسیات نے جب فلسفے سے الگ ہو کر خود کو بطور سائنس منوایا تھا تو تجربات کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. دراصل تجربات کی وجہ سے ہی نفسیات کو سائنس کا درجہ حاصل ہے. اور ولیم وونٹ نے سب سے پہلے جرمنی میں لیپزگ کے مقام پر 1879 میں اپنی تجربہ کا قائم کی تھی اور معمولوں کو باقاعدہ تربیت دے کر تجربات میں شامل کیا جاتا تھا. کیونکہ وہ کون سا طریقہ کار بیٹا اس نے استعمال کیا تھا؟ اس نے انٹروسپیکشن کا، مشاہدہ باطن کا. ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا مشاہدہ باطن کو. تو مشاہدہ باطن کا طریقہ کار اس نے اپنی لیبس میں اپلائی کرنا شروع کیا تھا اور بعد میں ان میں سے کچھ ماہرین نفسیات نے اپنے ممالک میں جا کر مزید تجربہ گاہیں قائم کی تھیں. آج کے دور میں کوئی ترقی یافتہ ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں نفسیات کی اعلیٰ پائی کی تجربہ گاہیں نہ ہوں. ان تجربہ گاہوں میں فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ خالص معروضی انداز میں کیا جاتا ہے. عمودی شعور، راگ ہے، التباط ہے، فکر، کچھ بھی لے لیں بیٹا، حافظہ ہے، آپ کے ذہنی اعمال ہیں، آپ کا ریئیکشن ٹائم ہے، آپ کی ایموشنز، موٹیویشن لیول ہے، سب کچھ بے حساب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان لیبس میں تجربات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ ان فرد کی انٹیلیجنس کو، انسان کی پرسنالٹی کی، پرفارمنس کی اور ایٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ بھی لیبس میں کی جا رہی ہیں. اور ان تجربہ گاہوں میں ہم لوگ انسانوں کے علاوہ کس کا استعمال کرتے ہیں بیٹا؟ جانوروں کا. اگر آپ لوگوں کو جنہوں نے پڑھا ہے پہلے بھی تو ان کو پتہ ہوگا کہ آموزش میں اسکنر نے اور واٹسن نے اور پیولوف نے، جب اسکنر نے اور پیولوف نے جانوروں کا استعمال کیا تھا، انہوں نے اس میں کبوتر کا اور کتے کو استعمال میں لے کر آئے تھے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کو تھورنڈائک کا نام بھی ملے گا جس نے لیبس میں چوہوں کو استعمال کیا تھا. اچھا جی، تجرباتی نفسیات کا دامن بے حد وسیع ہے کیونکہ نفسیات کی علیحدہ شاخ نہیں بلکہ تجربات کرنا محض مطالعہ یا تحقیق کا ہی طریقہ ہے جسے نفسیات کی ہر شاخ کامیابی سے استعمال کر کے نئے نتائج اخذ کر رہی ہے. ہم لوگوں نے تجرباتی طریقہ ڈسکس کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے اس کا پورا ڈیزائن ڈسکس کیا ہوا ہے. اس میں ہر چیز کو ہم نے بیٹا دیکھا تھا کہ متغیرات کیا ہوتے ہیں، اس کا آپ کیسے اس کا ڈیزائن بناتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کا ایک کیسے خاکہ تیار کرتے ہیں. اس میں ہم نے ہر سٹیپ کو ڈسکس کیا ہوا ہے. اچھا جی، اب بیٹا اگلی شاخ جو آتی ہے ہمارے پاس وہ ہے ماحولی نفسیات. نفسیات میں فرد کے ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عرصی خصوصیات اور ماحول کو بھی اہمیت دی جاتی ہے. ماحول کو شامل کیے بغیر فرد کا مطالعہ کرنا بے معنی ہے. بیٹا آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ سے کہیں گے آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کریں تو آپ اپنے کانٹیکسٹ میں، اپنے ماحول میں، اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے ہی ڈیفائن کریں گے نا کہ میں کہاں بیٹھی ہوں، میں کس ماحول میں بیٹھی ہوں. آپ اس حوالے سے بات کریں گے. اگر ابھی آپ کو کالج لیول پہ بات کی جائے کہ جی آپ کیا کر رہی ہیں تو آپ کہیں گے میں اسٹڈی کر رہی ہوں، میں کالج میں ہوں، میں پڑھ رہی ہوں. یا آپ لیکچر سننے کے ٹائم کہیں گے میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. تو ہم اپنے ماحول کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. فرد کا کردار ہوا کتنا ہی مختصر بیٹا کیوں نہ ہو، یہ کسی نہ کسی ماحول میں ہی وقوع پذیر ہوتا ہے. گویا کردار کے ظہور کے لیے کسی پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی پس منظر بیسیکلی اس کا کیا ہے؟ ماحول ہے. ماحول اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ اس میں کردار پیدا ہوتا ہے اور انسانی کردار کی کوئی تشریح اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اس کے ماحول کا تجزیہ یا موازنہ ماحول سے نہ کر لیں. تعریف کیا ہے ماحولی نفسیات کی؟ ماحولی نفسیات میں فرد کا مطالعہ اس کے متعلقہ ماحول میں کیا جاتا ہے. یہ نفسیات کی ایسی شاخ ہے جو اس بات کا مطالعہ کرتی ہے کہ عمومی ماحول فرد کے کردار اور ذہنی اعمال پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے. امپورٹنس: شخصیت کی نشوونما اور ساخت میں ماحول کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پیدائش سے پہلے جو دورانیہ ماں کے پیٹ میں گزارتے ہیں اور وہ بھی اس کے ماحول میں شامل کیا جاتا ہے. لہذا نشوونما کے حوالے سے ماحول کی دو اقسام ہیں: پیدائش سے پہلے کا ماحول اور پیدائش سے بعد کا ماحول. اگر آپ بہت سی ساری لیڈیز کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے جب وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھا کریں، اپنا دھیان رکھا کریں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جس ماحول میں مدر ٹائم اسپینڈ کر رہی ہے ایز اے پریگننٹ لیڈی تو وہ آٹومیٹکلی بچے کے لیے وہ جو اس کے اندر ایک انسان پل رہا ہے اس کو افیکٹ کرے گا. یعنی کہ پیدائش سے یعنی کہ آپ جو ہی بیٹا مارد وجود میں انسان آتا ہے نا تو فوراً سے اس کا ماحول اس کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے.
ماحول کے ان دونوں ادوار کا صحت مند، معاون اور مددگار ہونا زوا کی زندگی پر خوشگوار اور صحت مند اثرات مرتب کرتا ہے۔ دوسری صورت میں مسائل، مشکلات، الجھنیں اور امراض پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فرد کا مطالعہ کرنے میں کچھ ماہرین ماحول کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کچھ وراثتی خصوصیات کو دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرد کے نشوونما میں ورثہ اور ماحول برابر یعنی کہ 50-50% کے کنٹریبیوٹر ہیں۔ ایرک فروم ماحولیات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ معاشرتی کلچر اور تہذیب سے فرد کا کردار بنتا ہے۔ گسٹالٹ مکتبہ فکر کے مطابق کردار کو ماحول کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ گسٹالٹ مکتبہ فکر وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو کہتے ہیں کہ ہم ماحول میں ایز اے ہول دیکھتے ہیں، ان کو پیسز میں، ان کو ٹکڑوں میں نہیں دیکھتے ہیں۔ ماحولی نفسیات میں مختلف شعبوں کے ماہرین مل کر کام کرتے ہیں، جس میں شہروں کی منصوبہ بندی کرنے والے ماہر معاشیات، مالجاتی ماہر نفسیات، ماہر عمرانیات، ماہر تعمیرات کے علاوہ سیرگاہوں کی منصوبہ سازی کرنے والے شامل ہوتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ بیٹا اگر سیر کی جگہ نہیں ہے، پارکس نہیں بنے ہوئے ہیں تو آٹومیٹکلی وہاں کا ماحول افیکٹ ہوگا۔ وہاں کے لوگ اتنے اپنے آپ کو ریلیکس محسوس نہیں کرتے ہیں جتنے وہاں اس ایریا کے لوگ کرتے ہیں جہاں پہ پارکس ہیں، جہاں پہ ریلیکس ہونے کے لیے گراؤنڈس بنائے گئے ہیں، ایکٹیویٹیز کے لیے گراؤنڈ بنائے گئے ہیں۔ وہ والے لوگ زیادہ ریلیکس رہتے ہیں اور زیادہ کمفرٹ فیل کرتے ہیں بنسبت ان کے جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ ماحولی نفسیات کا دائرہ عمل کہاں کہاں رول پلے کر سکتے ہیں، کیا اسکوپ ہے ماحولی نفسیات کا؟ ماحولی نفسیات کا اپنا دائرہ عمل بے حد وسیع ہے۔ ماہر نفسیات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ محض کمرے کی روشنی، طلباء، آموزشی عمل، ہسپتالوں کے معالج جو مریض کے علاوہ کارکنوں اور ان کی پیداوار کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ یعنی کہ چھوٹی سی آپ ایک لائٹ کی بات کر لیں، وہاں سے لے کے وہاں پہ جو آکسیجن ہے، وہاں پہ جو روشن دان موجود ہے، وہاں پہ جو کھڑکیاں موجود ہیں، ہر چیز امپورٹنٹ ہے ماہر نفسیات کے لیے بیٹا۔ کچھ ماہرین کی توجہ کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ ماحول میں موجود زہریلے اثرات ہمارے کردار کو کیسے متاثر کر سکتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا مقصد یہ پتہ چلانا ہوتا ہے کہ بہتر کام کرنے کے لیے فرد کو کتنی اور کیسی جگہ درکار ہے۔ دیگر ماہرین ایسے مؤثر طریقوں کی تلاش میں ہیں جو فرد کے ذاتی کردار کو بدل سکیں تاکہ وہ قدرتی ماحول سے بہتر انداز میں مطابقت اختیار کر سکیں۔ ماحول کا ادراک فرد کے کردار کو بے حد متاثر کرتا ہے۔ ایک کمرے میں 10 افراد بیٹھے ہوں تو ماحول مختلف ہوگا، اس کا ادراک بھی اور معنی میں کیا جائے گا۔ ہم اس کو اگر متعلقہ کمرہ بطور دفتر استعمال ہو رہا ہے تو 10 افراد کے بیٹھنے سے کیا ہوگا، ہمیں پورا ہجوم لگے گا۔ یعنی کہ روم کا سائز ایک ہی ہے لیکن آپ کس کام کے لیے اس کو یوز کر رہے ہیں، کس سینیریو میں اس کو استعمال کریں، یہ بے حد امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ ویٹنگ روم ہے تو 10 لوگ وہاں پہ لگے گا کہ یہ بڑے کھلی جگہ ہے، لیکن اگر یہ وہ والا کمرہ ہے جو آفس ہے یا پرنسپل روم ہے یا آپ کی اسٹاف روم ہے تو وہاں پہ آپ کو 10 لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں گے تو آپ لوگوں کو لگے گا کہ یہ تو بہت رشی ایریا بن گیا۔ اچھا جی، نفسیات کی یہ شاخ ماحولی نفسیات اگرچہ جدید ہے لیکن ماحول کا تصور بڑا قدیم ہے، شروع سے ہی ہے نا، کیونکہ انسان کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے وداؤٹ انوائرمنٹ۔ نفسیات کی اس شاخ میں ہم سماجی ماحول کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ اس ضمن میں فرد کی ذاتی جگہ، مقام، علاقہ، خلوت اور ہجوم کے اثرات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فرد کی ذاتی جگہ اور علاقے میں دخل اندازی کے اثرات کا مطالعہ بھی اس میں شامل ہے۔ شور، آلودگی، درجہ حرارت، موسم کی شدت اور قدرتی آفات وغیرہ ماحولی عوامل ہیں۔ نفسیات کی اس شاخ میں انسانی کردار پر انہی ماحولی عوامل کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے۔ ماحولی نفسیات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ خارجی عوامل، ان کی ترتیب اور دیگر پہلو انسانی کردار پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات بے حد ضروری ہے کہ نوٹ کی جائے کہ لوگ اپنی عضویاتی اور نفسیاتی ضروریات کی تسکین کے لیے کیسے ماحول کو بدل سکتے ہیں۔ ماحولیاتی نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ افراد ماحول سے صرف متاثر نہیں ہوتا بلکہ اسے خاصی حد تک بدلتے بھی ہیں۔ یعنی کہ ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، ہمارے رہنے سہنے کا طریقہ بھی ہماری انوائرمنٹ کو چینج کر دیتا ہے۔ گویا رویوں کی تشکیل میں ماحول اور ماحول کی تشکیل میں ہمارے رویے بہت زیادہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں، یعنی کہ وائس ورثہ ہے، دونوں چیزیں چل رہی ہیں، ہم لوگ بھی ماحول کو متاثر کر رہے ہیں اور ماحول ہمیں متاثر کر رہا ہے۔ ماحول کا سائنسی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آلودگی کی شرح کیا ہے، فضا میں دھوئیں اور گرد و غبار کا تناسب کیا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ فرد ان ماحولیاتی تغیرات کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔
اس مقصد کے لیے ماحولی نفسیات ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں، یعنی کہ سائیکالوجی تو ایز اے ہیومن بینگ ڈیل کر رہی ہے نا، وہ ہیومن بینگ کو دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیسے عمل کر رہے ہیں، ہمارا رویہ جات کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماحولی نفسیات میں فرد اور ماحول کی آپس میں انٹریکشن کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ افراد کے علاوہ مختلف ادارے بھی ماحولی نفسیات کا موضوع ہیں، جن میں سرکاری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، عبادت گاہیں ہیں اور ہاسپٹل شامل ہیں۔ بیٹا ایک بات آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا اس ٹاپک کے حوالے سے لازمی ہے، وہ یہ دیکھیں بیٹا آج کل کووڈ پھیلا ہوا ہے۔ جب ہم اپنے ماحول کے ساتھ بیٹا اچھا سلوک نہیں کرتے نا، تو وہ نیچر ہم سے پھر ہمارے آڑے آتی ہے، وہ برداشت کرتی ہے ایک لمٹ تک، ٹولرنس لیول اس کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے، گند پھیلا رہے ہیں، پودے ہم نہیں لگا رہے، درخت ہم نہیں لگا رہے، فیکٹریز پہ فیکٹریز لگا رہے ہیں، ہمارے کھیت ہیں، ہماری زرعی جگہیں ہیں، تو وہاں پہ ہم لوگ آگ لگا کے اس کو کر رہے ہیں، تو ہماری ماحول کیسا ہو رہا ہے، وارم ہو رہا ہے۔ ہماری جو دن بہ دن ہماری جو وہ سیزن چینج ہے، وہ کتنا ایک دم اس میں ایک ہیوج چینج آیا ہے۔ گرمیوں میں گرمی کا لیول کتنا زیادہ ہے، اور سردیوں میں سردی کتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ سم ٹائم پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کتنی زبردست سردی پڑی تھی کہ کنٹرول میں نہیں تھی۔ تو بیٹا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماحول کے ساتھ اچھے طریقے سے گزارا کریں، وہاں درخت لگائیں، اس کو نیٹ رکھیں، گند نہ پھیلائیں۔ کہنا بہت ہمیں ایزی لگتا ہے کہ گند نہ پھیلائیں، لیکن آپ لوگوں نے اپنے ہی ارد گرد لوگوں کو دیکھا ہوگا، اور ایون ہم ان میں شامل ہیں کہ ہم لوگوں نے ریپر کھانا کھایا، کوئی بھی چیز کھائی ہے، ریپر ہے وہیں پھینک دیا۔ کبھی اپنے لیے خود نہیں سوچا کہ ہم ایک آدھ درخت لگاتے ہیں، جو کہ بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ کو پیمنٹ دینی ہے کہ آپ آکسیجن یوز کر رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو پے اٹ۔ اللہ تعالیٰ نے تو فری دی ہے، لیکن ہم لوگ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی نعمل بدل نہیں دینا چاہیے ہمیں اپنے ماحول کو، تاکہ ہمارا ماحول کمفرٹ فیل کرے، وہ ایزی فیل کرے۔ اچھا جی، ڈیٹس آل، آج کا لیکچر یہیں تک۔ نہیں، جرامی اور اصلاحی نفسیات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جرامی نفسیات، کریمنل سائیکالوجی نفسیات کی وہ شاخ ہے جو قانون شکن اور سماج دشمن افراد کی شخصیت اور کردار کا نفسیاتی تجزیہ کرتی ہے، جرامی نفسیات کہلاتی ہے۔ نفسیات کی شاخ جو قانون شکن اور غیر سماجی افراد کی شخصیت کی بحالی اور اصلاح کے لیے اقدامات تجویز کرتی ہے، اسے اصلاحی نفسیات بھی کہتے ہیں۔ نفسیات کی وہ شاخ جو مجرموں کی گواہیوں کی تصدیق اور حقوق کے حصول کے لیے کام کرتی ہے، اسے عدالتی نفسیات کہتے ہیں۔ جرامی نفسیات کے ماہرین قانون شکن اور افراد کی شخصیت کی پیمائش کر کے ان کی شخصی اوصاف کا تجزیہ کرتے ہیں اور قانون شکنی کی وجوہات کا کھوج لگاتے ہیں۔ یہ ماہرین نفسیاتی مسائل میں مبتلا اور منشیات کے عادی افراد کو نفسیاتی رہنمائی بھی فراہم کرتے ہیں۔ بیسیکلی بیٹا کیا کر رہے ہیں ماہر جرامی نفسیات، جب کوئی خدا نخواستہ کسی نے جرم کر لیا ہے تو اس کی کوئی گواہی دے رہا ہے اور اس کو حقوق ریکوائرڈ ہیں، تو وہ ان کو فلفل کرے گا، دیکھے گا کہ گواہی کس طریقے کی دی جا رہی ہے اور کس انداز سے دی جا رہی ہے، اس لیے اس حوالے سے ہم اس کو عدالتی نفسیات بھی کہہ رہے ہیں۔ اور جرامی نفسیات کے ماہرین جو ہیں قانون شکن افراد کی شخصیت کی پیمائش کرتے ہیں، پرسنالٹی میجرمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی پرسنالٹی میں ایسی کوئی بات ہے، یا اس کی سوشل لائف اس کی اپنی جو ہے وہ اتنی ڈسٹرب ہے کہ اس کو جرم کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ ماہر اصلاحی نفسیات کا کام ہے قانون شکن افراد کی فلاح و بہبود ہے، اور وہ ان کو ان کی صلاحیتوں اور وسائل کے مطابق ہنر سکھاتی ہیں تاکہ وہ رہائی کے بعد اچھی شہری بن سکیں۔ یعنی کہ ایز اے کریکشنل سائیکالوجسٹ اگر ہم دیکھیں تو کیا کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے جرم تو کر لیا، اب اس کو آپ نے قید بھی کر لیا، لیکن بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد ایک اچھے انسان کے طور پہ زندگی گزارے، تو وہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جرامی نفسیات میں جرم اور اس کے محرکات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ٹوفٹ کے مطابق ہر قسم کی قانون شکنی جرم کے ضمن میں آتی ہے۔ ماہر عمرانیات ریکلینڈ کے مطابق جرم فرد کے کسی ایسے فعل کو کہتے ہیں جسے قانون نے کرنے سے روکا ہو۔ ماہر نفسیات مجرموں کے لیے اصلاحی تدابیر اختیار کرنے کی سفارشات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کمسن مجرموں کے لیے خاص طور پر اصلاحی اسکول قائم کیے گئے ہیں۔ اصلاحی اسکول کیسے ہیں؟ اصلاحی اسکول وہ سلوک ہیں جو کم عمر کے بچے ہیں، جو ٹین ایج لڑکے لڑکے ہیں، انہیں مشروط ازمائشی رہائی کے تحت اصلاحی اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، جہاں پہ ماہر جرامی نفسیات اس کی شخصیت کی بہتری کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور ٹیکنیکل
ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ پروفیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ ایسے بچے مجرموں کی صحبت بڑے مجرموں کی صحبت سے بچیں اور باہر جا کے اپنی لائف پراپر جی سکیں۔ نفسی سائیکیٹرسٹ کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ ماہر اصلاحی نفسیات قیدیوں کی عدم مطابقت کو دور کرنے کے لیے نفسی طب کے طریقے یعنی کہ سائیکیٹری کے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ ایز اے سائیکولوجسٹ بھی ورک کریں گے نا۔ ان تمام اقدامات کے علاوہ ماہر نفسیات جرائم کے انسداد کی تربیت سے بھی عوام کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ پورے معاشرے کی اصلاح کی جا سکے۔ ڈیٹس آل بچوں، آج ہماری نفسیات کی برانچز ختم ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔